بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یقول الامام البخاری رحمہ اللہ فی صحیحہ بل ابن عمر ثوبا فالقى علیہ وهو صائم۔ روزے کی حالت میں کیا کیا کرنا جائز ہے، اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں اور صحابی اور تابعی کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے چند واقعات آپ کو سنانا چاہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہ سب سہولتیں ہم کو دی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے شیدائی ہیں، وہ روزے کی حالت میں گیلا کپڑا، بھیگا کپڑا اپنے بدن پر ڈال لیتے، سر پر بھی ڈال لیتے، بدن پر بھی ڈال لیتے۔ ظاہر بات ہے کہ گرمی کے دنوں میں آدمی کو روزے کی حالت میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز پانی ہے۔ پینا ہو، نہانا ہو، بدن میں ڈالنا ہو تو گرمی کی حالت میں سب سے پسندیدہ چیز ہے، لہذا آدمی سر پر پانی ڈال سکتا ہے، بھیگا ہوا گیلا کپڑا اپنے بدن پر ڈال سکتا ہے روزے کی حالت میں، کلی بھی کر سکتا ہے جیسا کہ بعد کی حدیثوں میں ہم بتاتے ہیں۔ تو لہذا یہ ایک چیز تو یہ ہوئی کہ گیلے کپڑے بدن پر ڈال سکتے ہیں، سر پر ڈال سکتے ہیں۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں نہاتے تھے، وہ ٹائم کچھ بھی مقرر نہیں کہ زوال سے پہلے نہانا، زوال کے بعد نہیں نہانا، ایسا کچھ بھی ٹائم نہیں معلوم ہوتا، لہذا روزے کی حالت میں کسی بھی وقت آدمی پانی نہا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی وجہ سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے احتیاط سمجھا کہ صاحب زوال سے پہلے آدمی نہا لے لیکن زوال کے بعد نہیں نہانا چاہیے، ایسے کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے کہا، لیکن کسی صحیح حدیث سے اس کی تفصیل نہیں معلوم ہوئی۔ تیسری بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اگر کسی کو روزے کی حالت میں ضرورت ہے کوئی چیز چکھنے کی، نمک زیادہ ہو گیا کیا، مرچا کم ہے کیا، اس طرح، تو کہا کوئی بات نہیں، ہانڈی سے کوئی چیز اٹھا کر چکھ سکتا ہے لیکن فوراً تھوک دینا چاہیے۔ روزے کی حالت میں کوئی بھی چیز اس طرح کی چکھنے کے لیے اجازت دی گئی ہے، لہذا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چوتھی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے کی حالت میں کلی کرنا بھی جائز ہے، ٹھنڈک حاصل کرنا بھی جائز ہے، لہذا بار بار کلی کرتا ہے، منہ سوکھ جاتا ہے تو روزے کی حالت میں کلی کریں، لیکن کلی کرنے کے بعد پورا پانی اچھی طرح منہ سے نکال دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو کچھ تھوک پیدا ہوتا ہے اس کو حلق کے اندر جانے سے روزے میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تبرد کا مطلب ہے ٹھنڈک حاصل کرنا، آدمی کوئی گلاس ٹھنڈا ہے اس کو اپنے کلے پر رکھ لیا، یا یہ کہ صاحب کوئی آدمی ہے نہانا چاہتا ہے تو نہا سکتا ہے، یہ ساری باتیں اس کے لیے جائز ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یا کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی روزے کی حالت میں رہے تو وہ سر پر تیل بھی لگا سکتا ہے اور اسی طرح کنگھی بھی کر سکتا ہے، تیل سے بھی سر کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، یہ بھی جائز ہے، لہذا اس کا خیال کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر میرے پاس کوئی لگن ہو، اس میں پانی بھرا ہو تو میں اس میں نہاؤں گا روزے کی حالت میں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب کئی صحابہ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں نہا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے روزے کی حالت میں، تو مسواک کرنا بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صبح کے وقت بھی مسواک کرتے ہیں، زوال سے پہلے بھی، اور آخری وقت بھی مسواک کرتے،
اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے کہ زوال سے پہلے مسواک کرے، زوال کے بعد مسواک نہیں کرنا، نہیں۔ عبداللہ بن عمر اتنے بڑے صحابی اور اللہ کے رسول کی سنتوں کے شہدائی، وہ ان کا معمول تھا کہ مسواک کرتے تھے، صبح میں بھی شام میں بھی کرتے تھے، لیکن اس کا خیال کرے کہ صاحب تھوک اندر نہ جائے مسواک کا، وہ تھوک تو تھوک دینا چاہیے۔ اب مسواک کریں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی برش کرتا ہے تو یہ حکم ہے کہ صاحب اس کو جو ہے تھوک دینا چاہیے پوری طرح۔ مسواک کرنا جائز ہے اور اسی طرح برش کرنا بھی جائز ہے۔ کوئی آدمی کہے گا صاحب مسواک تو سادہ ہے لیکن پیسٹ میں مزہ ہوتا ہے نا، ارے مسواک میں بھی تو مزہ ہوتا ہے، لہذا دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ صاحب اگر کوئی آدمی تھوک نگلتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا، مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی اگر تھوک نگلتا ہے تو جائز ہے۔ بعض لوگوں کی عادت رہتی ہے کہ روزہ رکھ کے تھوکتے رہتے ہیں، یہ بہت بڑی بدعت ہے، خرابی ہے، اور یہ سب جائز نہیں اس طرح کرنا۔ جو معمول کے مطابق تھوک پیدا ہوتا ہے اور اندر جاتا ہے الگ کے تو بالکل جائز ہے۔ ہاں ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ تھوک خوب منہ میں جمع کر کے پوری طرح اس کو نگلیں، تو یہ تو بری بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صاحب تر مسواک، تازہ مسواک بھی کر سکتے ہیں۔ ان سے یہ بھی کہا کہ بھی اس میں تو ایک تازہ مسواک کریں گے تو اس کے اندر تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کہا کہ صاحب کوئی بات نہیں، ہاں کوئی بات نہیں کرو، ہر چیز میں ایسے ہوتا ہے کہ صاحب اس کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، لہذا مسواک کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کلی کرتے ہو تو پانی کا مزہ نہیں ہے کیا؟ تو اسی طرح اس کو بھی کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت حسن بصری اور ابراہیم نخعی، یہ حضرت انس تو صحابی ہیں، حسن بصری اور ابراہیم نخعی دونوں تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب روزے کی حالت میں اگر کوئی سرما لگاتا ہے تو بھی جائز ہے۔ لہذا علماء کا خیال ہے کہ آنکھ کے راستے سے کوئی چیز حلق کو نہیں جاتی ہے، البتہ اس کا مزہ، اس کا ٹیسٹ حلق تک پہنچتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اتنی باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں کہ صاحب روزے کی حالت میں ان ساری باتوں کو آدمی کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، جائز نہیں ہے۔ لہذا جن باتوں کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے ان پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کا ثواب کم ملتا ہے، یہ غلط تصور ہے، یہ غلط خیال ہے، اس کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔